جب تک رہے گا سلسلہ ماہو نجوم کا، ڈنکا بجے گا چار سدار العلوم کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجمیر مقدس کی سرزمین پر عرس پاک کے موقع پر یہ جو حادثہ سانحہ درپیش آیا یہ انتہائی افسوسناک ہے اور غمگین کر دینے والا ہے۔ جب سے یہ سنا ہے اور ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اندر سے روح تڑپ رہی ہے۔ یقین جانو نماز میں مطلب بے چینی ایک ہے اور دعا مانگو تو بے چینی کے لیے عجیب سی کیفیت ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو نعرے بازیاں ہوئیں یہ کیا ہیں، ان کا شریعت میں، ان کا تصوف میں، ان کا صوفیزم میں کیا حکم آئے گا، اخلاقی اعتبار پر اس کا کیا حکم ہوگا۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سرکار کے مزار پاک پر ہیں، سرکار کا عرس پاک چل رہا ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کے سلطان ہیں، شہنشاہ ہیں، بادشاہ ہیں، تمام ولیوں کے ہندوستان میں آپ سردار ہیں۔ انتہائی بلند پایا اور بلند مقام پر فائز ہیں آپ۔ بڑے بڑے اولیاء آپ رجال الغیب آپ کے عرس پاک میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء روحانی اعتبار پر عرس پاک میں شرکت کے لیے پہنچتے ہیں، ظاہری اعتبار کے علاوہ بھی روحانی اعتبار پر بھی پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے اولیاء آتے ہیں اور علماء اہل سنت کی آپ تقاریر سن لیجئے، ہندوستان ہی نہیں آپ تقاریر میں سنیں گے کہ علماء فرماتے ہیں کہ مولائے کائنات بھی غریب نواز سرکار کے عرس پاک میں تشریف لاتے ہیں۔ دیگر اولیاء کے بھی نام لیے جاتے ہیں، وہ بھی تشریف لاتے ہیں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ اپنے بیٹے، کیونکہ غریب نواز آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، سرکار کا امام حسن امام حسین کا خون ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک ہیں، حضور کے لخت جگر ہیں، حضور کے حکم پر ہندوستان تشریف لائیں، آپ عطائے رسول ہیں۔ آپ کا جو بلند مقام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک میں اس طرح کی نعرے بازیاں کرنا، اول تو بتایا جائے کہ اس کی ضرورت کیا تھی۔ وہاں پہ جو نعرے لگتے ہیں علی پاک کے بارے میں لگتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لگتے ہیں، آپ کو اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے بازی کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ 3 نعرے لگائے گئے ہیں وہاں پہ، میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں، 2 الگ الگ ویڈیو ہیں۔ ایک ویڈیو میں تو نعرہ یہ لگایا گیا کہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، یقیناً اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام عشق و محبت ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے امام ہیں، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن کیا اعلیٰ حضرت کا عشق رسول غریب نواز کے عشق رسول سے بڑا تھا، زیادہ تھا؟ کسی بڑے کی بارگاہ میں ہندوستان کے شہنشاہ کے دربار میں کھڑے رہ کر تم اعلیٰ حضرت کی شان میں نعرے لگاؤ گے تو کیا یہ اصول کے خلاف، کیا یہ تصوف کے خلاف، کیا یہ ادب کے خلاف نہیں ہے؟ کیا حضور غوث پاک کے دربار میں کھڑے رہ کر حضور غریب نواز کا نعرہ لگا سکو گے تم؟ کیا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر، حضور غوث پاک کے دربار میں کھڑے رہ کر، بارگاہ میں کھڑے رہ کر غریب نواز کا نعرہ لگا سکو گے؟ اجازت ملے گی تم کو؟ اگر فی الواقع حضور غوث پاک بھی حیات ہوں اور ان کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر غریب نواز کا نعرہ لگاؤ گے تو بھی یہ ادب کے خلاف ہے، یہ تصوف کے خلاف ہے، یہ روحانیت کے خلاف ہے، یہ تعظیم و تکریم کے خلاف ہے۔ یہ جو مقامات غوث اعظم غریب نواز ان بزرگوں کو عطا ہوئے، ان کی عظمت کے، ان کی شانوں کے خلاف ہے۔ یہ کسی بڑے کے سامنے موجودگی میں کسی چھوٹے کو بڑا نہیں بنایا جاتا، اور یہ اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی بڑے کی توہین کی جاتی ہے، اس کی بے حرمتی کی جاتی ہے، اس کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، تب یہ عمل کیا جاتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اعلیٰ حضرت سے بڑا ہے، اعلیٰ حضرت حضور غریب نواز کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضور سید اعلیٰ حضرت اگر حیات ہوتے تو وہ بتاتے کہ میں تو حضور غریب نواز سرکار کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہوں، اور جن لوگوں نے حضور اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کے نعرے لگائے ہیں، اگر حضور اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری طور پر حیات ہوتے تو ان لوگوں پر شریعت کا حکم نافذ فرماتے کہ تم سب پر توبہ لازم ہے، واجب ہے کہ تم نے سلطان الہند کی بارگاہ میں جا کر ایک بہت بڑی بے ادبی کری۔ یہ غریب نواز کی بے ادبی ہے، یہ غریب نواز کی بے ادبی ہے، یہ غریب نواز سرکار کے دربار کی بے ادبی ہے، یہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ کی بے ادبی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر اعلیٰ کے بھائی
آل رسول مقام و مرتبہ پڑھا، ایک نسبت سرکار کا خون نسبت ہے، دوسری نسبت سلطان الہند تمام ولیوں کے سردار عطائے رسول، تیسری نسبت۔ پھر مقام و مرتبے میں اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت سے بڑا مقام غریب نواز کو عطا فرمایا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کھڑے رہ کر کہ نہیں اعلیٰ حضرت کا اور غریب نواز کا مقام ایک جیسا ہے، یا غریب نواز اعلیٰ حضرت کے برابر، اعلیٰ حضرت غریب نواز کے برابر ہیں؟ کوئی عالم کہہ سکتا ہے کھڑے رہ کر کے؟ تو غریب نواز کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانا کیا معنی بنتا ہے؟ امام عشق و محبت کس نے انکار کر دیا؟ تمہیں جو امام عشق و محبت کے نعرے تم کو غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں لگانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کا جواب کوئی دے مجھ کو۔ کیوں پیش آئی غریب نواز کی بارگاہ میں؟ کیا تمہارے دل میں غریب نواز کا عشق نہیں ہے؟ تمہیں غریب نواز کے دربار میں ہو تو وہاں تو سرکار کے عشق میں تم کو دیوانہ ہو کے غریب نواز کے نعرے لگانے چاہیے تھے۔ اگر کوئی وہاں اعلیٰ حضرت کی بے حرمتی کرتا، توہین کرتا، بے ادبی کرتا تو تم مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے، تم حق و جانب ہوتے کہ تم نے توہین کری اعلیٰ حضرت، ہمارے امام ہیں اعلیٰ حضرت، اور تم نے ان کی توہین کری، ہم ان کی شان بیان کریں گے۔ لیکن وہاں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا نا۔ اور امیر معاویہ کا صدقہ مانگا گیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے امام اعظم نے فرمایا، امام اعظم کا حکم یہ ہے کہ نہ آپ پازیٹیو بولیں گے نہ آپ نیگیٹو بولیں گے، آپ خاموش رہیں گے، سکوت اختیار کریں گے۔ یہ امام اعظم کے خلاف جا رہے ہیں خود کو حنفی بولنے کے بعد، اور وہاں حضرت امیر معاویہ کا صدقہ مانگا ہے ان لوگوں نے۔ امیر معاویہ کا صدقہ، امیر معاویہ کا صدقہ، امیر معاویہ کا صدقہ۔ میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں، اس کے اندر نعرے کے اندر نعرے لگائے گئے۔ تیسرا نعرہ ان لوگوں نے یہ لگایا ہے کہ علم کا دریا، علم کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ ارے بھائی، جب علم کی بات کی جائے گی تو غریب نواز سرکار کے علم کے آگے اعلیٰ حضرت کا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ غریب نواز کے علم پاک کے آگے اعلیٰ حضرت کا بھی علم کچھ نہیں ہے، تو پھر تاج الشریعہ کا علم وہاں کس گنتی میں آئے گا، کس معنی میں آئے گا، کس حکم میں آئے گا؟ اور اگر آج تاج الشریعہ بھی ہوتا تو ان لوگوں کو برا بھلا کہتے کہ تم نے غریب نواز میں جا کے اس طرح کی بے ادبی کری ہے، تم نے کہ تم نے غریب نواز کی بارگاہ میں جا کے کہہ دیا کہ تاج الشریعہ علم کا دریا ہے۔ علم کا دریا تاج الشریعہ نہیں ہے، غریب نواز کے سامنے کوئی علم کا دریا نہیں ہے۔ علم کا دریا بہتا ہوا سمندروں سے بڑے غریب نواز جو ہیں وہ علم کا دریا ہیں، بحر بے کرا ہے علم کا حضور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں یہ کہا جائے کہ علم کا دریا تاج الشریعہ سرکار کی بارگاہ میں۔ اچھا چلو، ایک ہوتا ہے نعرے لگانا۔ یہاں پر جس طرح سے ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے تو گلے پھاڑ کر نعرے لگائے جا رہے ہیں، جو احتجاج کی شکل میں لگائے جاتے ہیں، مخالفت کی شکل میں لگائے جاتے ہیں، بغاوت کا اظہار کرتے ہوئے، جیسے کوئی ایسا لگ رہا ہے کوئی کسی کی پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی مخالفت میں نعرے لگا رہا ہو۔ تم غریب نواز کے دربار میں کھڑے ہو کر ایسے بلند آواز سے چیخ کے چلا کے گلے پھاڑ کے نعرے لگا رہے ہو۔ میں آپ کو ویڈیو بھیجتا ہوں، ناچتے ہوئے اچھلتے کودتے ہوئے نعرے لگائے گئے ہیں اس کے اندر میں، اور مسئلے کی حالت کا نعرہ نہیں لگایا گیا۔ عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، علم کا دریا، علم کا دریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ۔ یہ کیا ہے؟ وہاں ان نعروں کی اول ضرورت نہیں ہے، اور تم یہ نعرے لگا رہے ہو تو بے ادبی کے ساتھ چیخ چلا کر گلے پھاڑ کے نعرے لگا رہے ہو، امیر معاویہ کا وہاں پہ صدقہ مانگ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اب وہ سرکار کی بارگاہ کا عرس ہے، ہر بارگاہ کے، ہر مزار کے، ہر درگاہ کے عرس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اپنے طریقے ہوتے ہیں، اپنا مزاج ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ہاں جو چیز جس طریقے پر عرس منایا جائے گا اس طریقے پہ بدائین شریف میں نہیں منایا جائے گا۔ بدائین شریف کے عرس کا اپنا طریقہ ہے، کچوچے مقدسہ کے عرس کا اپنا طریقہ ہے، بریلی شریف کے عرس کا اپنا طریقہ ہے۔ آپ سرکار سید سالار مسعود غازی چلے جائیے، عرس پاک کا اپنا طریقہ ہے۔ حضرت یہاں چلے جائیے، آپ کیا کہتے ہیں کہ وارث پاک یہاں چلے جائیے، وہاں عرس پاک کا اپنا طریقہ ہے۔ نظام الدین اولیاء سرکار چلے جائیے، عرس پاک کا اپنا طریقہ ہے۔ قطب الدین اولیاء وہاں چلے جائیے، وہاں ان کے عرس پاک کا الگ طریقہ، ہر بارگاہ کے عرس پاک کا طریقہ الگ ہے۔ آپ چاہو گے کہ سارے عرس جو ہے وہ آپ کے حساب سے چلیں، سب جگہ پر آپ کے حساب سے، آپ کے مزاج سے، آپ کے طریقے میں ساری چیزیں چلائی جائیں؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ اول تو وہ جگہ ایسی نہیں تھی جہاں آپ کو نعرے لگائے جائیں، دوسری وہ ضرورت ایسی نہیں تھی کہ وہاں نعرے لگائے جائیں۔ یہ نعرے بے ادبی پر، گستاخی پر، حضور غریب نواز کی توہین پر مبنی ہو گئے۔ آپ نے غریب نواز سرکار کی شان میں نعرے لگانے کی بجائے سرکار کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر غریب نواز کی شان بیان کرنے کی بجائے اعلیٰ حضرت کی، آپ نے اعلیٰ حضرت کی روح کو تڑپایا ہے، اعلیٰ حضرت کی روح بے چین کی ہے آپ نے۔ حضور غریب نواز کی شان میں بے ادبی کری دربار میں کھڑے رہ کر کے۔ حضور غریب نواز سرکار کی اس بے ادبی پر اعلیٰ حضرت سرکار بھی ان لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اتنی بڑی بے ادبی کری ان لوگوں نے۔ یہ تصوف کی بات کرتے ہیں، یہ روحانیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کھڑے ہو جائیے کسی روحانیت کے کسی اصول اور کسی ضابطے اور کسی قاعدے کے تحت یہ ثابت کریں کہ جو یہ حرکت ہوئی ہے روحانی اعتبار پر بھی، شرعی اعتبار پر بھی یہ عمل درست ہے۔ کسی بڑے ولی کی بارگاہ میں کھڑے رہ کر کسی چھوٹے آدمی کا نعرہ لگا دینا۔ اعلیٰ حضرت سرکار مجدد ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار ولی کامل ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن غریب نواز کے آگے چھوٹے ہیں کہ نہیں ہیں؟ غریب نواز کے برابر ہیں؟
کہ غریب نواز سے چھوٹے ہیں. غریب نواز کے قدموں کی دھول نہیں اعلیٰ حضرت سرکار. اعلیٰ حضرت سرکار کے سامنے اگر یہ مسئلہ رکھ دیا جاتا, حضور اعلیٰ حضرت سرکار زندہ ہوتے ان سے پوچھا جاتا, تو یہ لوگ کہتے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ تم بے ادب ہو, تم گستاخ ہو, تم نے حضور غریب نواز سرکار کی روح پاک کو تکلیف پہنچائی ہے. اور اس عمل سے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کیا گیا ہے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت والے وہ ہیں جو جہاں جاتے ہیں فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. بھائی ہمارا یہ, اور چوتھا نعرہ آپ کو معلوم ہے, اس ویڈیو میں آپ کو بھیجتا ہوں, 1 2 1 2 1 2 1 2 رافضی کو اٹھا کے پھینک دو. کیا نعرے بازی, تم سرکار کی بارگاہ میں گئے ہو کہ تم وہاں پہ الیکشن لڑنے گئے ہو, کہ تم وہاں پہ سیاست کھیلنے گئے ہو؟ تو لوگوں کو سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں, روتے ہیں, آنسو بہاتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا غریب نواز سرکار بلا لیجیے عرصے پاک میں. چالو ٹکٹ لے کے جاتے ہیں, کھڑے 24 گھنٹے کا سفر کر کے جاتے ہیں, وہ 10-12 گھنٹے کا سفر کر کے آتے ہیں, کھڑے چالو ڈبوں میں جاتے ہیں. نہ بیٹھنے ملتا ہے, نہ لیٹنے ملتا ہے, نہ سونے ملتا ہے, نہ کھانے ملتا ہے, نہ استجے کی کرنے کی موقع مل پاتا ہے. لیکن غریب نواز کی چاہ میں وہ اس طرح سے جاتے ہیں. اور تم نے اس دربار میں پہنچنے کے بعد وہاں سے برکتیں اور دعائیں اور فیض حاصل کرنے کی بجائے وہاں نعرے لگا رہے 1 2 1 2 خارجی کو اٹھا کے پھینک دو. اور اعلیٰ کیا ہے مطلب کہ سیاست کھیلنے گئے ہو تم وہاں پر؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لوگ گئے ہیں یہ اسی نیت سے گئے تھے کہ وہاں جائیں, فتنہ کریں, فساد کریں, جھگڑے کریں اور وہاں کا ماحول خراب کریں. پوری دنیا کے اندر غریب نواز سرکار کے عرص پاک کو ان لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ توہین کری, بدنام کیا, بے حرمتی کی ہے. آج پوری دنیا میں کسی آستانے پہ کسی عرس میں ایسا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے آستانے اور بارگاہیں موجود ہیں. کس بارگاہ اور کس آستانے میں اس طرح کا حادثہ درپیش آیا؟ بھائی تمہاری جگہ نہیں ہے کہ تم یہاں پر یہ سارے مسئلے کرو. کوئی مناظرہ ہو رہا تھا, کوئی مباحلہ چل رہا تھا, کوئی تقریر چل رہی تھی, کوئی میٹنگ چل رہی تھی, ہو کیا رہا تھا؟ کسی نے اعلیٰ حضرت کی توہین کر دی تھی, کسی نے اعلیٰ حضرت سرکار کو برا کہہ دیا تھا, کسی نے اعلیٰ سرکار کی بے حرمتی کر دی تھی. ہوا کیا تھا جو تم نے اس طرح کے نعرے لگائے؟ تم کیا وہاں اعلیٰ حضرت سرکار کے نعرے لگانے گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت سرکار ہمارے سروں کا تاج ہے. اعلیٰ حضرت سرکار ہمارے امام ہے, ہماری جان ہے, امام عشق و محبت ہے, امام اہل سنت ہے. لیکن غریب نواز سرکار سے افضل نہیں ہے. اور آپ خود بھی اگر حیات ہوں گے تو یہی فرماتے ہوتے تو فرماتے کہ میں غریب نواز سے افضل تھوڑی ہوں. تم نے سوچا بھی کیسے؟ توبہ کرو تم اپنے جملے پر. میں تو غریب نواز کے قدموں کی دھول نہیں ہوں, میرا علم غریب نواز کے قدموں کی دھول نہیں ہے. جب اعلیٰ حضرت کا علم غریب نواز کے قدموں کی دھول نہیں ہو سکتا, کے دریا کا خطرہ نہیں ہو سکتا, تو یہ اظہری میاں کا علم کا دریا غریب نواز کے آگے کیا ہے؟ کیا علم کا دریا؟ اور غریب نواز سے زیادہ علم ان کے پاس تھا؟ کس کے پاس غریب نواز سے زیادہ علم ہے؟ تو یہ جو ہے یہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کی گئی حرکت نظر آتی ہے, اور یہ بہت بڑی بے ادبی پر مبنی حرکت ہے, گستاخانہ حرکت ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے, میں حیران اس بات پر ہوں کہ کہیں سے کوئی آواز کیوں نہیں اٹھ رہی ہے. جتنی خانقاہیں ہیں, جتنے آستانے ہیں, جتنے مزار پاک ہیں, سب خاموش بیٹھے ہوئے. کیوں خاموش بیٹھے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. بھائی خدام کیا ہے کیا نہیں ہے یہ سبجیکٹ الگ ہے, کہ وہ شیعہ ہیں, کہ وہ رافضی ہیں, کہ وہ خارجی ہیں, یہ الگ سبجیکٹ ہے. کہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے, کیونکہ تم وہاں ان سے کوئی مناظرہ کرنے نہیں گئے تھے, کوئی مباحلہ کرنے نہیں گئے تھے, کوئی تم ان کے عقیدے پر کانفرنس نہیں تھی کہ ان کے عقیدے پر وہاں پہ سوال جواب کیے جا رہے ہیں, تم وہاں پہ شرکت کرنے گئے ہو. یہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے. ان کو اگر ان کے عقیدے پر تم کو سوال ہے, کانفرنس رکھو, بٹھاؤ ان لوگوں کو سامنے اور ان کے عقیدے پر بات کر لو. ایک بار میں کہانی ختم ہو جائے گی کہ وہ رافضی, کہ خارجی ہے, کہ وہابی ہے, کہ شیعہ ہے. یہ سبجیکٹ ہی الگ ہے. لیکن جو چیز وہاں کی گئی, نعرے بازیاں, یہ غریب نواز کی شان کے خلاف بے حرمتی ہے, بے ادبی ہے, توہین ہے. دربار غریب نواز کی بھی توہین ہے, بارگاہ غریب نواز کی بھی توہین ہے, اور شان غریب نواز میں بھی توہین اور بے حرمتی اور بے ادبی ہے. کہ نعرے بازیاں کرنے والے لوگ گستاخ غریب نواز ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے بھی عاشق نہیں ہیں. اگر انہیں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ سچی محبت ہوتی تو اعلیٰ حضرت کے نام کو بدنام نہیں ہونے دیتے. یہ مر جاتے لیکن اعلیٰ حضرت کے نام پر آنچ نہیں آنے دیتے. انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کو پیش نہیں کیا ہے, انہوں نے اعلیٰ حضرت سرکار کے نام کو کیش کیا ہے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دولتیں کمائی, روپیہ پیسہ کمایا, نوٹ کسوٹے ہیں ان لوگوں نے. اعلیٰ حضرت کے نام پر انہوں نے کوئی بہت بڑے کارنامے انجام نہیں دیے ہیں. جو کام کیا وہ اعلیٰ حضرت نے کیا, انہوں نے کوئی کام نہیں کیا, بلکہ اعلیٰ حضرت کے کاموں پر انہوں نے پانی پھیرا ہے. ساری محنت کو اعلیٰ حضرت کی رائگاں کر دیا انہوں نے.
کہ جو اعلیٰ حضرت نے محنت کر کے دین کو مجددانہ کارناموں سے خالص فرمایا تھا، ان لوگوں نے اسے اعلیٰ حضرت کی خدمات کو آلودہ کر کے ایک متشدد عالم دین کے طور پر اعلیٰ حضرت کو پیش کر دیا۔ ان لوگوں نے ساری محنت کو اعلیٰ حضرت کی ان لوگوں نے پانی پھیر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بھی گستاخ اور بے ادب ہیں، غریب نواز کے بھی گستاخ اور بے ادب ہیں۔ وائرل کیجئے، چاہیے تو میری آڈیو ہی آپ جہاں چاہیے خدام تک پہنچائے، خدام تک پہنچا دیجئے۔ یہ جتنے ازہری مولوی ہیں، میں ان کو رضوی نہیں کہتا ہوں اس لیے کہ نہ یہ رضوی ہیں نہ یہ اعلیٰ حضرت مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اس لیے کہ جو حرکت کی گئی وہ مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، وہ موقف اعلیٰ حضرت نہیں ہے، نہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، نہ یہ موقف اعلیٰ حضرت ہے، اور یہ اعلیٰ کے مسلک کا نام لے کر اعلیٰ حضرت کے مسلک کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔